السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عزیزان گرامی، دنیاوی آسانیوں کے لیے، آسائشوں کے لیے، دولت مندی مالداری کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، نعمتوں کی فراوانی کے لیے یہ صورت بہت مجرب ہے۔ سورۃ الفجر، سورۃ الفجر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر 1 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد پھر یہ صورت آپ لوگ پڑھیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر زیادہ لوگ پڑھنے ہیں تو پھر 41 مرتبہ کی تعداد سے ختم کیا جائے، برابر 40 دن تک۔ اور یاد رکھیے گا، ابھی حج کے ایام قریب ہے، جو شخص سورۃ الفجر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اسے ذی الحجہ کا پورا ماہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خاص نور عطا فرمائے گا۔ جو شخص اس سورت کو فجر کی نماز کے بعد روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روحانی خوشی عطا فرماتا ہے اور دنیا کے غم و تفرقات سے ہمیشہ بے غم رہتا ہے۔ تو یہ صورت آپ سورۃ الفجر نماز صبح کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور صلاۃ حاجت کی نیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ حاجت میں نے بتا تو دیا کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے، 1 مرتبہ پھر پڑھے اللہ آپ کا بھلا کرے درود ابراہیمی، اور پھر اس کے بعد سورہ فجر پوری پڑھے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے نا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ صورت پھر کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے۔ تو یہ بھی جو انزائٹی، ناامید لوگ ہیں، ڈپریشن کے ہیں، پریشان حال ہے، تو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے یہ بہت اکثیر اور مجرب ہے، بہت اکثیر اور مجرب ہے۔ تو عمل بھی آسان ہے، 1 مرتبہ پہ کتنا وقت لگے گا؟ بہت کم۔ تو کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں، اور پھر آخر جو آیت ہے فادخلی فی عبادی، یہ کثرت سے پڑھیں۔ تو یہ سالکان طریقت کے لیے بھی، نفس مطمئنہ کے حاصل کرنے کے لیے، نفس کو سیدھے راستے پہ اور غلاظتوں سے طیب طاہر تزکیہ تخلیہ کے لیے بھی یہ بہت مجرب ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔